نحمد ونصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ابھی آپ نے سورہ ہجر کی آیت 16 سے 25 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ آیت 16، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ آیت 17، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ آیت 18، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ آیت 19، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ آیت 20۔ ترجمہ: بلا شبہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا، اور اس کی ہر مردود شیطان سے حفاظت کی، مگر جس نے چوری سے کان لگایا تو اس کے پیچھے ایک روشن انگارہ لگا، اور ہم نے زمین پھیلا دی اور اس پر بوجھ ڈال دیا اور اس سے ہر مناسب چیز پیدا کر دی، اور ہم نے اسی میں تمہارے لیے روزیاں رکھیں اور ان کے لیے بھی جن کو تم کھلا پلا نہیں سکتے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ہجر کی آیت 16 سے 20 کا۔ تفسیر: آیت 16، آسمان تاروں سے مزین ہے۔ ارشاد ہے کہ ہم نے بلند بالا آسمان پیدا کیے اور اس کو ٹھہرے ہوئے اور گردش والے تاروں سے مزین کیا۔ ایک غور و فکر کرنے والے کے لیے اسی میں ایسی عجیب و غریب حیرت انگیز نشانیاں ہیں کہ وہ انہیں دیکھ کر دنگ رہ جائے۔ بروج سے تارے مراد ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت 61 میں فرمایا: وہ برکت والی ذات ہے جس نے آسمان میں تارے بنائے، و نیز بروج سے راستے بھی مراد ہیں۔ آیت 17، چوری سے فرشتوں کی باتیں سننے والے شیطانوں پر انگارے پڑتے ہیں، یعنی ہم نے انہیں سرکش شیطانوں سے محفوظ کر دیا ہے، اور اس کام کے لیے انگارے مقرر کیے گئے تاکہ شیطان فرشتوں کی باہمی گفتگو نہ سن سکیں۔ آیت 18، یعنی اگر شیطان چوری چھپے باتیں سننے کو آگے بڑھتا ہے تو اسے ایک روشن انگارے کی گولی آ کر لگتی ہے اور وہ ڈھیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ کبھی انگارہ لگنے سے پہلے وہ کوئی بات سن کر اپنے نیچے والے سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اپنے نیچے والے سے اس طرح وہ بات سلسلے بسلسلے شیطان کے دوستوں کے کان میں پڑ جاتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ آسمان میں کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اس کے فرمان کے آگے سر جھکا کر اپنے پر پھڑپھڑانے لگتے ہیں۔ اللہ کے فرمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے کسی پتھر پر زنجیر ڈالی جائے اور اس میں جھنکار پیدا ہو۔ پھر وہ فرشتوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ دوسرے جواب دیتے ہیں کہ حق بات فرمائی، اور اللہ سب سے بلند و بڑا ہے۔ پھر اسے چوری سے کان لگانے والے جو ایک کے اوپر ایک چڑھ کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں سن لیتے ہیں۔ بسا اوقات سب سے اوپر والے چوری سے سننے والے کو قبل اس کے کہ وہ اپنے نیچے والے سے وہ بات کہے
انگارہ آ کر جلا دیتا ہے، اور کبھی وہ نیچے والے سے کہنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بات شیطان کے دوستوں یعنی جادوگروں یا کاہنوں کے کان میں پڑ جاتی ہے۔ پھر وہ اس میں 100 جھوٹ ملا کر اسے پھیلا دیتے ہیں، اور ان کی وہ بات سچی ہو جاتی ہے جو شیطان نے ان کے کانوں میں ڈالی تھی، اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں دن اس نے ہم سے فلاں بات کہی تھی جو بالکل صحیح نکلی۔ آیت 19، زمین و لوازمات، زمین کی پیدائش، یعنی ہم نے یہ وسیع و فراخ زمین بنا کر پھیلا دی، اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، اس میں وادیاں، جنگل اور ریگستان بنائے، اور اس سے اناج، پھل پھول اور طرح طرح کی بوٹیاں پیدا کیں، اور اس میں ہر معلوم و وزن والی چیز پیدا کی۔ آیت 20، یعنی ہم نے زمین میں تمہارے لیے طرح طرح کے روزگار کے ذرائع پیدا کیے، اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ پیدا کیا۔ اللہ اپنے احسانات بیان فرما رہا ہے کہ اس نے انسان کے لیے روزگار کے اسباب و وسائل مہیا فرمائے ہیں، اور انسان کے قبضے میں ایسے ایسے جانور دے دیے جنہیں وہ قابو میں نہیں لا سکتا تھا، چنانچہ وہ کسی پر سوار ہوتا ہے اور کسی کا گوشت کھاتا ہے اور دودھ پیتا ہے، نیز ہم نے اس کی خدمت کے لیے لونڈی غلام عطا فرما دیے۔ پھر ان سب کی روزی ان کے خالق اللہ کے ذمے ہے، ان کے ذمے نہیں۔ فائدہ تو انسان اٹھائے، اور اللہ ان جانوروں کو کھلائے پلائے۔ قربان جائیے اس اللہ کے جو ہم پر اس قدر مہربان ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ آیت 21، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَالْبَواقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْتَقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ آیت 22، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ آیت 23، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ آیت 24، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ آیت 25۔ ترجمہ، اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اور ہم اسے ایک مقررہ اندازے ہی سے اتارتے ہیں۔ ہم نے بوجھل ہوائیں بھیجیں، پھر آسمان سے پانی اتارا، پھر وہ تمہیں پلایا، تم اس کا خزانہ جمع کر کے نہیں رکھ سکتے تھے۔ یقین مانو ہم ہی موت و زندگی دیتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں۔ بلا شبہ ہمیں تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے معلوم ہیں۔ یقین مانیے آپ کا رب ہی انہیں جمع کرے گا، وہ بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 21 سے 25 کا۔ تفسیر، اللہ کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، یعنی ہر چیز کے ہم ہی مالک ہیں، اور ہر چیز ہمارے لیے آسان ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے جس قدر چاہیں ایک مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں۔ اسی میں ہماری حکمت بالغہ اور نگاہ شفقت کار فرما ہے۔ یہ بات نہیں کہ ہم پر یہ چیز واجب ہو، بلکہ ہم نے اپنی ذات پر رحمت لکھ لی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ، ہر سال برابر بارش ہوتی ہے، لیکن اللہ حسب مصلحت کہیں زیادہ اور کہیں کم بارش کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ ہواؤں کے فوائد۔ آیت 22، بوجھل ہواؤں سے پانی سے بھرپور بادل مراد ہیں، جن کو ہوائیں آسمان میں پھیلا دیتی ہیں۔ یعنی جب ہوائیں بادلوں پر قلم چڑھاتی ہیں تو ان سے پانی برستا ہے، اور درختوں پر قلم چڑھاتی ہیں تو ان پر پتے اور کلیاں پھوٹ آتی ہیں۔ یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا، تم اس کا خزانہ جمع کر کے نہیں رکھ سکتے، بلکہ ہم اسے اتارتے ہیں اور تمہارے لیے رکھ چھوڑتے ہیں، پھر اسے تمہارے فائدہ اٹھانے کے لیے جاری کر دیتے ہیں، اور زمین میں اس کے سوت رکھ دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اسے گہرا بنا دیں، بلکہ بالکل ہی ختم کر دیں، لیکن ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے اسے اتارا، میٹھا بنایا، اور کنوؤں، نہروں، دریاؤں اور چشموں میں محفوظ رکھا، تاکہ تمہارے لیے سال بھر کا ذخیرہ رہے، اور خود بھی پیو، جانوروں کو بھی پلاؤ، اور آپ پاشی بھی کرو۔ آیت 23، اللہ زندگی اور زندگی بعد الموت دونوں پر قادر ہے، یعنی ہم ایجاد پر بھی قادر ہیں اور زندگی بعد الموت پر بھی۔
ہماری قدرت میں ہر چیز ہے۔ اللہ ہی مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا، وہی مقررہ وقت پر مار دیتا ہے اور وہی ایک مقررہ مدت پر دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ اللہ ہی زمین کا اور زمین کی ساری چیزوں کا وارث ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ آیت 24، ہمیں تم سب کے حالات کا علم ہے، ہم اول سے لے کر آخر تک ایک ایک کا حال جانتے ہیں۔ ہمیں تم سے پہلوں کے حالات بھی معلوم ہیں اور پچھلوں کے بھی۔ پہلوں سے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے آدمی مراد ہیں اور پچھلوں سے اب سے قیامت تک آنے والے۔ آیت 25، اللہ کو تمہاری خاک کے ذرات معلوم ہے، یعنی اللہ کو تمہاری خاک کا ایک ایک ذرہ معلوم ہے، وہ اپنی حکمت سے تمہیں محشر میں جمع فرمائے گا۔ یہ تھا سورہ ہجر کی آیت 16 سے 25 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔